बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो हरमीत भी साथ है और पुराने पाकिस्तान में खुश पुराने आमदीद। पाकिस्तान में खुश आमदीद। नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान का सफ़र ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सा रहा। उसकी वजह यह है कि आखिरी लम्हात तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था होना क्या है। जो कुछ सैटरडे नाइट को हुआ, इतना chaos पूरे मुल्क में था। पूरा ड्रामा, मतलब मैं कहता हूँ कोई भी ड्रामा किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर इतना दिलचस्प नहीं हो सकता जितना ये दिलचस्पी से भरपूर था। बिल्कुल, और बहुत हैपनिंग्स हुई उस रात। अगर बहुत डेवलपमेंट्स, और हर लम्हे एक डेवलपमेंट आ रही थी। किस तरह से इमरान खान साहब की आला शख्सियात से मुलाकात, फिर जो नोटिफिकेशन की बात हो रही थी कि एक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, लेकिन वो उस तरह से अभी इनकी तरफ से जारी हो चुका था, बट वो आगे उस तरह से नहीं आया। और बहुत सी चीज़ें, आला अदलिया का आधी रात को उस तरह से लगना, 12 बजे के करीब बैठना, जाके 12:05 पे आला अदलिया ने कहा कि जी हम कार्रवाई शुरू करेंगे। और वो कार्रवाई ये थी कि अगर नहीं वोटिंग होती हफ्ते वाले दिन 9 तारीख को, तो फिर तौहीन अदालत का मुकदमा सुना जाएगा। बहुत सी चीज़ें हुई असेंबली के अंदर भी। असेंबली के अंदर लोग बैठे रहे, धरना दिए हुए, एक तरह के आप कह सकते हैं अपोजिशन के। बड़े सब्र के साथ उन्होंने कोशिश की। उसकी वजह यह है कि अगर वो उस दाम में आ जाते जो गवर्नमेंट खेलना चाह रही थी कि वो लंबी लंबी तकरीरों के जवाबात देने लग जाते, तो फिर वो जो सेशन है वो और तवील होता चला जाना था। हरमीत जो है ज़रा उसकी तरफ का रुख करते हैं। हरमीत का ज़रा रुख करते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि हरमीत कोई भी ऐसी हैपनिंग हो तो वो मौके पर ही मौजूद होते हैं। सो उस टाइम पर ये कहाँ पर थे। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं? आपको भी पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। ये बताइए कि जब ये तमाम डेवलपमेंट्स हो रही थी, हैपनिंग्स हो रही थी, आप भी बहुत सी डेफिनेटली चीज़ों के आई विटनेस होंगे, आप कहाँ पर थे, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और आपका ओवरऑल ओपिनियन क्या था उस टाइम? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि उसी दिन जब सुबह से इजलास की कार्रवाई हुई तो हम वहाँ पे ही मौजूद थे और पूरा दिन जो है ज़ाहिरी बात है उधर ही लगा। इंतज़ार यही हो रहा था कि कब किसी वक्त भी जो है वो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि 7 बज गए। उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे, फिर अफ्तारी का टाइम हुआ। तो ज़्यादा टाइम जब हुआ तो मुझे तो जाना पड़ा क्योंकि थकावट ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जैसे मैं गया तो अचानक जो खबरें फिर टेलीविज़न पे आप लोगों ने भी देखी, मैंने भी देखी, लेकिन पूरा दिन जिस तरह एक सस्पेंस, जिस तरह एक मूवी होती है और उस मूवी में पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में और हर इसके बाद एक नया जो है सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, तो हमें वैसे ही लग रहा था सारी चीज़ें। और बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो थी, अवाम की नज़रें भी पार्लियामेंट पर थी और पार्लियामेंट में जो बैठे पार्लियामेंटेरियन थे उनकी नज़रें स्पीकर पर थी कि कब और क्या होने वाला है। और ये सारी चीज़ें बड़े मज़े की भी थी, लेकिन ये था कि मैंने कहा उनकी नज़रें स्पीकर पर थी और स्पीकर की नज़रें किस तरफ थी? स्पीकर की नज़र ज़ाहिरी बात है कहीं और थी रऊफ साहब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो थी हर तरफ से कोई ना कोई सस्पेंस जो है। और ज़ाहिरी बात है स्पीकर भी किसी न किसी सस्पेंस में मुब्तला थे क्योंकि सीट्स बदल रही थी, लोग चेहरे बदल रहे थे। तो ये एक पूरा एक फिल्म का एक वो चल रहा था। आप ये समझिएगा एक ऐसी फिल्म चल रही थी जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। तो अचानक जो ये अदालतें खुली, मुझे भी हैरानी हुई और कई दोस्तों के कॉल्स भी आए, कई क्या मैसेज आया कि भैया क्या वाकई में टेक ओवर का सीन तो नहीं लग रहा है। तो मैंने जो सूरत हाल दोस्तों से जानी तो मैंने कहा अभी तो कुछ ऐसा सीन नहीं लग रहा है, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान भी पहुंच चुके थे, लेकिन उससे पहले मामला तय पा गए और चीज़ें जो है बड़ी अपने अंजाम को पहुंची। लेकिन बहरहाल हमने कल की अगर हम बात करें, रऊफ साहब बहुत ज़्यादा जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान, अब तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ यकजहती के लिए दुनिया भर में, और ख़ासकर हमने देखा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर का तो आपको पता होगा, कराची और दीगर इलाकों में ख़ासकर जो इलाकाई ऐसे इलाके हैं जो देहाती इलाके हैं, वहाँ से जो वीडियो हमें मिल रही हैं तो बहुत ज़्यादा आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद थी और आवाम ने खान साहब के लिए यकजहती के लिए निकल आए थे और खान साहब के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही थी। लेकिन ट्रैफिक जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का हम देख रहे थे बहुत जैम था। और इसी के साथ साथ F9 पार्क में
بہت زیادہ رش. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا, کوئی بڑے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود نہیں تھے گراؤنڈ پہ, عمران خان صاحب گراؤنڈ پہ نہیں تھے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بھی گراؤنڈ پہ نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ گھروں سے بچے, بوڑھے, بزرگ, عورتیں, فیملیز کے ہمراہ لوگ جو جیسے ہی لوگوں نے تراویح پڑھی ہیں تو اس کے بعد عشاء کی جو نماز ہوئی ہے لوگ اس کے بعد نکل آئے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بھرپور مظاہرے جو ہے ملک بھر میں کیے, دنیا باہر میں. دبئی میں نے دیکھا کہ دبئی کی سڑکیں جو ہیں بالکل یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ایک پاور شو تھا جو سڑکوں پر ہوا, بالکل میں بھی خود بھی کل باہر نکلی ہوں تو میں یہی دیکھ رہی تھی, مرد, خواتین, بچے, بوڑھے, ہر کیٹیگری کے وہاں پر آپ کو لوگ ملے اور وہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. لاہور کا اگر میں ذکر کروں تو یہاں پر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا, لیکن حرمیت یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود نظر نہیں آئے. میں ان کا ٹویٹر فالو کر رہی تھی, انہوں نے صرف وہاں پر محض ایک شکریہ ادا کیا جتنے بھی لوگ ان کے حق میں باہر نکلے, بٹ ان کو خود شاید کہیں نہ کہیں باہر آنا چاہیے تھا اور عوام سے جو بھی انہوں نے میسج کنوے کرنا تھا, جو بھی بات کرنی تھی ان کو کرنی چاہیے تھی, بٹ وہ بھی نہیں تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما تھے, جو کہ اگر ہم ایکس کابینہ کے لوگوں کی بھی بات کریں, فواد چودھری صاحب جو بہت بولتے تھے, شہباز گل صاحب, کوئی بھی ہمیں اس طرح سے موقع پر نظر نہیں آئے. کراچی میں حالانکہ کراچی کی بھی یہی صورتحال ہے, اور ناصر بیگ چغتائی سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ کتنے بڑی تعداد میں کراچی میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی میں عوام کو شکایت یہ رہی ہے کہ نہ تو عوامی بہبود کا کوئی کام کیا پی ٹی آئی نے, اور نہ ہی کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی ایسی مراد, کوئی ایسی چیزیں, کوئی ایسی آسائش, کوئی ایسی آسانی پیدا کی جس کی بنیاد کے اوپر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اکٹھے ہوئے لوگ. تو اب تھوڑی سی ذرا بات اس پہ کر لیں کہ آج بہرحال شہباز شریف کو ایک پرانے پاکستان میں واپس لے کے جانا ہے, ان کو حلف اٹھانا ہے, حلف برداری کی تقریب ہوگی, اور بہت زیادہ بات اس کے اوپر ہو رہی ہے کہ آتے ہی حکومت بڑے مشکلات, بڑی پریشانیوں کا شکار ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ ان مشکلات سے, ان پریشانیوں سے کس طرح نکلیں گے. ایک تو یہ چیز, دوسری یہ چیز کہ کیا اٹھاتے حلف جو ایک شیخ رشید نے کہا اور فواد چودھری بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی سیٹوں سے استعفیٰ دے دے گی. اس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی کہ وہ خود اس کے حق میں نہیں ہے, اور بہت بڑی تعداد ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو نہیں چاہتی کہ استعفے دیے جائیں. تو یہ آپس کی بحث ان کی چل رہی ہے. میرے خیال میں آج صبح پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا ہے پی ٹی آئی کا, اس میں وہ ہو چکا ہے, اور اس میں جو بہت سے اراکین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. اگر ہم استعفے دے جائیں گے تو جو ابھی جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت اہم عہدوں پر فائز ہو جائیں گے, ان کے لیے قانون سازی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو جائے گی. سو ابھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی خلفشار ہے وہ بھی ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اچھا رؤوف صاحب, میں ایک چیز دیکھ رہی تھی, یہ بات سیٹرڈے کے بعد سے کہی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سیاسی اور آئینی بحران سے نکل چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آئینی بحران سے نکل چکا ہے لیکن سیاسی بحران ابھی بھی قائم ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح سے عمران خان صاحب سٹارٹ سے ہی کہتے تھے, ابھی عدم اعتماد کی جب تحریک پیش ہوئی, سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی, اس سے تقریباً 44 ڈیز پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, اور وہ انہوں نے ایک لائیو کالر سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ اگر میں اقتدار سے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا. ابھی جو سینیریو بن رہا ہے, ابھی تو کوئی اتنا ریاکشن اس طرح سے نہیں آیا, صرف ہم نے کل رات کو احتجاج ہی دیکھا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اور وہ جس طرح سے کوئی بھی بات کبھی بھی کسی بھی موقع پر کر جاتے ہیں, شاید وہ اس نہج تک بھی آ جائیں. سو جو ابھی پرابلمز ہم کہہ رہے ہیں, سیاسی بحران, جس طرح سے متحدہ اپوزیشن نے ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف ایکس پرائم منسٹر کے خلاف محاذ کھڑا کیا, میرے خیال میں اب اس کا ریاکشن آئے گا, اور یہ جو سیاسی بحران ہے یہ ابھی ہم چلتا دیکھیں گے. یہ کوئی چیزیں اس طرح سے سموتھ نہیں ہوں گی. اچھا, یہ اس کے بارے میں بہرحال دو باتیں ہو سکتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کتنی دیر سسٹین کر پائیں گے. اتنی شدید گرمی بھی ہے, اس میں لوگوں کو باہر نکالنا, لوگوں کو باہر نکالیں گے اور ان کو اس پہلو سے بھی بات کر لیں کہ اگر تحریک انصاف, اچھا ہمارے ساتھ مشرف زیدی آ گئے ہیں, ہم اپنی باتیں جو ہیں بعد میں کریں گے, پہلے ان تبصرہ کرتے ہیں, لیتے ہیں ان سے. السلام علیکم مشرف. السلام علیکم رؤوف صاحب. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتاؤ, بڑی دلچسپی سے آپ نے بھی ساری صورتحال دیکھی ہوگی. یہ جو سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات کریں کہ آپ کے خیال میں آئینی اور سیاسی بحران سے تو پاکستان نکل گیا, لیکن
सियासी बहरान के बारे में बाद लोग ये कह रहे हैं कि शायद कल का जो जलसे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी वजह से इमरान खान अभी भी मुश्किलात पैदा करेंगे हुकूमत के लिए। वो क्या हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं? PTI के अंदर जो एक बात चल रही है कि इस्तीफे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, दोनों के मुज़मरात क्या हो सकते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रऊफ साहब, कल के जो जलसे थे PTI के, वो तो 100% जो है उन्होंने कई जगहों पे खतरे की घंटी जो है वो बजाई होगी, और ये भी बिल्कुल माकूल है, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जो है वो क्वाइटली इनटू द नाइट तो कहीं नहीं जाने वाले। वो अगर चाहते भी कि वो थोड़ा रिटायर्ड हर्ट हो जाएं, थोड़ा रेस्ट ले लें, तो मेरे ख्याल है कि कल का रिस्पांस देख के वो खुद भी जो है बड़े एक्टिवेट और मोटिवेट हुए होंगे, और उनकी हिकमत अमली जो है वो बड़ी जारहाना अब होगी। अब वो कॉर्नर टाइगर वाली फीलिंग उनमें खुद मैं ये देख रहा था कि आखिरी 4-5 दिनों में बड़े डिफीटेड नजर आ रहे थे। वो फीलिंग ऑफ डिफीट तो अब जो है वो उड़ गई होगी। लेकिन ये जो सेंटिमेंट था उनके सपोर्टर्स का जो कल वाजे नजर आया, वो इलेक्टोरल विक्ट्री में या इलेक्टोरल उसका जो वजन है वो कितना होगा, और इलेक्शन जो है वो कब होगा, ये दो बड़े सवालात हैं जिनकी बेसिस पे इस एनर्जी को या तो PTI यूज कर सकेगी या उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ ये याद रखना है कि इस वक्त कौन कौन खड़ा है। मुकम्मल जितनी भी जमातें हैं सिवाय शायद 1-1.5 के जो पार्लियामान में जो है नजर आती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। और ये बात भी मेरा ख्याल है काफी वाज़ेह है कि रावलपिंडी में जो उनकी तरफ एक झुकाव था वो सर्टनली उस तरह से नहीं रहा जिस तरह वो एक जमाने में था। तो अभी भी उनके लिए जो रास्ता है वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वो बड़ा गंभीर और ऊंची जो है चढ़ाई वाला रास्ता है। उसके लिए सेकंड गियर में काफी देर उनको गाड़ी चलानी पड़ेगी। मुशर्रफ, ये बताओ आपके PTI के लिए मुनासिब क्या है? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर PTI ये तकादा करे कि फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएं तो शायद वो गलती का शिकार होंगे। उसकी वजह ये है कि जो मुआशी मुश्किलात और जो इंतज़ामी मुश्किलात जो भी नई हुकूमत बनेगी उसको पेश आएंगी, उसके तहत अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर ले PTI, ये जो बड़े पैमाने पे जैसे आपने कहा सब इकट्ठे हुए हुए हैं, ये सारे इकट्ठे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, इस इंतज़ार में PTI को फ़ायदा होगा अगर वो इंतज़ार करके करता है। वो बात भी कह सकता है कि देखो हमने तो बहुत सी काम किए थे, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसकी बुनियाद के ऊपर हमें इन्फ्लेशन का इजाफा हुआ, उसकी वजह से माशी मुश्किलात हमें देखनी पड़ी और ये नई हुकूमत भी संभाल नहीं पाई। तो मैं ख्याल में इंतज़ार करना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे साहब। You know, you're the original gangster in this. You're the OG, mashallah, in trying to understand our country. और ये जो सियासी वो हैं, I think मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ इसमें, लेकिन फिर भी चीज़ें दोनों तरफ जा सकती हैं। और ये डिबेट यकीनन खान साहब के जो इनर सर्कल है उसमें और उनके साथ उनके दिमाग में भी ये होगी कि चीज़ें दोनों रुख इख्तियार कर सकती हैं। अगर वो वेट करते हैं तो मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन जो है, कीमतों में इजाफा तो गारंटीड जो है वो नई हुकूमत को हर्ट करेगा। और ये जो दुश्वारी है ये चंद हफ्तों में, यानी कि शायद 2.5-3 हफ्तों में इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद शायद महीना 1.5 महीना जो है ठीक ठाक गुस्सा होगा आवाम में नई हुकूमत के साथ। तो जो उनका यूजुअल हनीमून पीरियड होता है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आते साथ पहले दिन, मैंने तो अपने कॉलम में ये लिखा है जो इंशाल्लाह कल आएगा, जो ट्यूसडेज को आता है, कि पहले दिन इनको बड़ी गैर जिम्मेदाराना इनकी हिकमत अमली होगी अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई। इनको बढ़ाना जरूरी है क्योंकि वरना जो वफाक के मामलात हैं उनमें मसला हो जाएगा। दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो इनके दरमियान दरारें हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। ये इन पार्टियों के जो क़िबले हैं वो बड़े फर्क हैं। इस वक्त वो एक हुए हैं, लेकिन उसको फिर से स्प्लिट होने में मेरा ख्याल है ज़्यादा देर नहीं लगनी। ख़ास तौर पे 2 चीज़ों पे जो अटैक करेंगे खान साहब इन पे, उसका पेन पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे।
JUIF کا خیبر پختونخوا میں جو سپورٹ بیس ہے وہ فیس کرے گا خیبر پختونخوا میں PTI کے سپورٹ بیس کو, اور اس کی کچھ ہم نے مطلب جھلکیاں آلریڈی دیکھی ہیں, اور وہ کافی خطرناک مقابلہ ہے. ایک یہ بڑا پریشر ہوگا. دوسرا بڑا پریشر جو ہے وہ ہوگا PPP اور MQM کے درمیان جو معاملات ہیں جس طرح سے طے پائیں, اور جو کل ہم نے کراچی میں مناظر دیکھے اس کی وجہ سے MQM بڑے پریشر میں محسوس کرے گی, اور PPP جو ہے اور MQM کا شاید اتنا نیچرل الائنس نہیں ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جو بڑی لڑائی ہے ملک کی اور بہت پرانی ہے وہ PPP اور PML نون کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. مشرف زیدی صاحب سے آگے چل کر بھی بات کریں گے. بالکل ٹھیک تمام باتیں کہہ رہے کہ آگے چل کر یہ جو متحدہ اپوزیشن جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ان میں بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ہمیں واضح ہوں گی, بیکاز ان کے جو الائنس ہے وہ نیچرل اس طرح سے نہیں ہے. حرمیت کا میں رخ کرنا چاہوں گی. حرمیت, اگر میں اپنی اوپینین شیئر کروں یا جو میری آبزرویشن ہے, 2013 تک عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ تھی, ایون 2018 میں بھی, لیکن جب سے یہ اقتدار میں آئے لوگ ان سے نالا تھے. بہت سے لوگ جو ان کے سپورٹرز تھے وہ منحرف ہو گئے اور انہوں نے دوسری پارٹیز کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور اگر دوسری پارٹیز کو سپورٹ نہیں بھی کیا لیکن ان کو ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا چھوڑ گئے تھے, بیکاز ان کو عمران خان صاحب سے جس انداز میں وہ کام کر رہے تھے, جس انداز میں کابینہ چل رہی تھی, جو سٹیٹمنٹس آتی تھیں کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور, یہ تمام چیزوں سے اختلاف کے باعث سپورٹ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ابھی یہ جو سینیریو بلڈ اپ ہوا ہے, کل ہم احتجاج دیکھے, بہت سے لوگ سڑکوں پر آئے, سیاسی شہید بننے کا ان کو ایک اپوزیشن نے موقع بھی دیا. آپ کو لگتا ہے جو انہوں نے اپنی فین فالوئنگ کھوئی تھی وہ شاید دوبارہ سے اس ایکٹ سے گین کر لیں, ہو چکی؟ دیکھیں, آپ کی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. پہلے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو اسی طرح پورا نہیں کیا. جس طرح وہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان کی مثالیں دیتے ہیں, قوم کی مثالیں دیتے ہیں اور سیاستدانوں کی دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا بھی پنجاب میں جس طرح آپ پارٹی نے کمال کر دیا ہے, متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وہاں پہ ان کو کامیابی ملی, اور ایک مہینے میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 25,000 نوجوانوں کو وہ جابز دیں گے, سرکاری جابز دیں گے, اور یقین مانے مہینہ پورا نہیں ہوا 25,000 جابز لوگوں کو آپ پارٹی دے چکی ہے. اس طرح دلی میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ دلی میں نیٹ فری ہوگا, ایجوکیشن فری ہوگی, ہیلتھ فری ہوگا, وہ سارے وعدے وہاں پہ بھی پورے ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ان میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوتاہیاں, غلطیاں, اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے لوگ تھے, جو پارٹی کے ساتھ مخلص لوگ تھے, ان کو بھلا کر چیلے چماٹے گل جیسے لوگوں کو آگے لے کے آئے. تو آج اگر وہ ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو میرے خیال میں ان کو وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے 3 سال میں جو کھویا ہے, اور جو لوگ آج منحرف ہوئے ہیں اس کی بھی یہی وجوہات تھی. ان MNAs کو جن حلقوں سے ان کا تعلق تھا وہ جب ملنے کی کوشش کرتے تھے تو وہاں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وغیرہ دیگر جو بیوروکریسی ہے ان کو انکار کر دیتی تھی, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی ملنے کو تیار نہ ہوتے تھے. یہ سب سے بڑی غلطیاں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ منحرف ہوئے. اچھا, ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب ہیں, تو ذرا کوئی سوال کرنا چاہو آپ ان سے, ہماری جو بات چل رہی تھی اسی ریفرنس میں. جی میں مشرف زیدی آواز صاحب, جا دیجئے. مشرف صاحب, اگر ہم دیکھیں تو پکڑ دھکڑ کی جو سیاست ہے ابھی حکومت میں وہ آئے نہیں ہے, اپوزیشن ابھی حکومت میں آج ہی جو ہے تمام تر چیزیں طے ہوں گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو میڈیا کے جو ہیڈ تھے ارسلان خالد, ان کو پہلے ان کے گھر پہ چھاپا پڑا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاریوں کا کہ جو پکڑ دکڑ کے جو معاملات ہیں یہ بھی عمران خان صاحب کی طرح یہ بھی اسی طرح کریں گے, یا جس طرح شہباز صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم تمام تر چیزیں بھلائیں گے لیکن قانونی کارروائی جو ہے وہ ہوگی قوانین کے مطابق؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ اس میں یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا, اندرونی جو پریشر ہوگا اس کولیشن پہ, اس میں یہ دراڑیں بھی جو ہے وہ سامنے آئیں گی. میرا خیال ہے کہ جو زور ہوگا پروبیبلی PPP کی طرف سے اور ایک بڑا حصہ PML نون کی طرف سے, وہ یہ ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی اس طرح سے نہ کی جائے جس طرح سے ان کے خلاف کی گئی تھی. یہ ایک بڑا بنیادی ان کا جو ہے منشوری لیول پر بیانات بھی ہیں, اور اندرونی طور پہ اس میں یہ لوگ بلیو بھی کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جو ہارڈ لائن PTI کے سپورٹرز نے لی ہے اور لیے رکھی ہے, یعنی کہ بار بار امپورٹڈ حکومت, مطلب یہ ٹرینڈ جو ہے یہ آرگینکلی
ये बड़े चलें। गाली खा के और दूसरी तरफ मुंह कर लेना एक बड़ा, मैं समझता हूँ रूहानी तौर पे उसके लिए बड़ा लेवल चाहिए होता है। तो पीएमएल में कितने इस तरह के लोग होंगे, जो नौजवान लॉट है वहां पे, वो भी बड़ा जारहाना अपने लीडर से प्यार करते हैं। पीपीपी में भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो बस बैठ के गालियां खाते रहें और टर्न दी अदर चीक करें। तो ये प्रेशर मैं समझता हूँ कि नए वजीर आजम को और उनकी काबीना को मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। मुझे एक दो चीज़ें जो नज़र आई हैं अभी तक, उसमें असरात ये लगते हैं कि शायद वो ना कर सकें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो स्पीच थी उसमें उन्होंने पुराने पाकिस्तान पे जो है फिर से खुशामदीद की। अच्छा, वो एज अ जुमला कसना बड़ा सेंसिबल लगता है, वो समझ भी आता है, लेकिन एक बड़ा एलिमेंट इस मुल्क में अब पीटीआई के साथ है, उनको फर्दर एजिटेट करना है या उनको कम से कम जो है न्यूट्रलाइज करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको मनाने की कोशिश करनी है। ये एक बुनियादी नुक्ता होगा जिस पे ठीक ठाक डिसएग्रीमेंट होगा कोalition में, और मैं एक्चुअली बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि उसमें कौन सी सिमत में ये कोalition जाती है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर ये होगा कि ना सिर्फ रिटोरिकली बल्कि हुकूमती ज़राए इस्तेमाल करते हुए, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करते हुए वापस वो किया जाए पीटीआई के साथ जो वो समझते हैं उनके साथ। ठीक है मुशर्रफ ज़ैदी साहब, यहाँ पर एक और सवाल आपके सामने उठाना चाहूँगी कि जब अदम एतमाद की तहरीक जो सेक्रेटेरिएट में, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा हुई, इससे 44 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें, पहले इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि अगर मैं इक़्तिदार से निकाला गया तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। अभी उनको निकाला गया या जो भी चले सिनेरियो बिल्डअप हुआ, आपको क्या लगता है कि वो आने वाले वक्त में किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकते हैं? एक तो वो बयानबाजी, नैरेटिव बिल्ड करना उन्हें आता है, सड़कों पर आना, माजी में एक तवील धरना भी दे चुके हैं, इन तमाम तर सिचुएशन, और फिर एक और चीज़ कि जिस तरह से वो अपोजिशन के खिलाफ बहुत बातें करते रहे, अब भी करेंगे तो शायद वो इतनी मुतासर ना करें, लेकिन अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलें तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें किस हद तक बाकी चीज़ों को मुतासर कर सकती हैं? देखिए, खतरनाक तो वो बतौर वज़ीर आज़म जो है वो हो गए थे, और वो अक्टूबर नवंबर पिछले साल में वो खतरा जो है उसकी घंटी उन्होंने खुद जो है अपने सर के ऊपर जो है उठा के जोर जोर से बजाई। लेकिन ये खतरा जो है ये ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं समझता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी तरह से कोई अदम इस्तेहकाम जो है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर हो। वो वाकई ख़तरा है, और वहाँ पे डिसएग्रीमेंट ज़रूर है। हमने देखा कि जब ये अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी तो लग ये रहा था कि एक हिस्सा, बहुत अहम हिस्सा जो है रावलपिंडी का, वो जो है अपने आप को न्यूट्रल जो है कहलवाने में वो बहुत खुश था, और वो नहीं चाहता था कि ये ज़ाहिर हो कि वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा उसमें रिटायर्ड हमारे अफसरान जो हैं, उनकी बड़ी तादाद है, कुछ बड़े नामवर जो है रिटायर्ड अफसरान हैं जो बिल्कुल खुल के अपने नामों के साथ मैदान में थे, और उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के हक़ में। तो ये कुछ हद तक तो ये बड़ी हेल्थी चीज़ होती है, बड़ा अच्छी एक वो है हमारी रवायात के लिए भी, कि हम ये सीखें कि एक इदारे में जैसे शायद आप और रऊफ साहब जो है, आपका बड़ा डिसएग्रीमेंट हो कुछ चीज़ों पे, लेकिन आप साथ बैठते हैं और अच्छी तरह शो चला सकते हैं। दो लोगों का जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मिलाप जो है वो एक अलग चीज़ है। 6-7 लोगों का इदारा हो, या अगर आप रिटायर्ड उनको शामिल करें तो 8-10 लाख लोग का, 15-20 लाख लोग का इदारा, उसमें ये इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट जो है वो अच्छी चीज़ है या बुरी, वो मैं समझता हूँ कि उसका जो जायज़ा है या उसका जो फैसला है वो आने वाले दिन के हालात जो है वो हमें दिखाएंगे। लेकिन खान साहब ज़रूर इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। वो जो अग्रेशन है उनका, उसकी कोई, उसमें वो तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। जो पॉपुलिस्ट होता है, ये पूरी दुनिया में हमने देखा है, वो जो पुराने रूल्स हैं खेल के, कि जी आपको खेल इस तरह करना है, आपको बल्ला इस तरह पकड़ना है, आपको जो है पवेलियन में इस तरह जाना है। खान साहब ने कहा है भाई मैंने तुम्हारे ये इन रूल से नहीं खेलना। यही पॉपुलिस्ट जो है अंदाज है पूरी दुनिया में। तो वो जो खतरा जो उन्होंने, ठीक है, एग्रेशन है और एग्रेशन रहेगा, और इस एग्रेशन का बदला भी लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, मोदी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। इस मौजू पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना और वो 74 इयर्स की जो अभी तक की हिस्ट्री है पाकिस्तान, उसमें पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया हो। 3 साल का 3.5 साल का अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेन्योर देखें तो इसमें बहुत से चैलेंजेस ऑलरेडी थे हुकूमत को। गुर्बत थी, महंगाई थी, बेरोज़गारी थी, आवाम के लिए भी बहुत सी मुश्किलात थी और हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था आवाम को सेटिस्फाई करना। अब जो नई हुकूमत बनने जा रही है, आज कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म का भी इंतखाब होने जा रहा है। नई हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में अगर मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन लोगों के पास 1 साल है तैयारी के लिए और उसके बाद आप लोगों ने वो फौरी इंतखाबात अगर होते हैं तो एक और चीज़ है, अदरवाइज पैटर्न के मुताबिक हो तो 1 साल, और 1 साल में अवाम को ये 1 साल याद रहेगा, पिछले 3.5 साल शायद उस तरह से याद ना रहें। सो अभी जो हुकूमत बनने जा रही है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस वक्त माहिर मुईशत डॉक्टर शाहिद हुसैन इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले यही सवाल कि अभी पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या क्या हैं? हम आईनी बहरान से तो बाहर निकल आए हैं, सियासी बहरान अभी भी बरकरार है और सियासी बहरान मुआशी बहरान का बाइस बनता है। सो मुआशी तौर पर क्या चैलेंजेस हैं और क्या नई हुकूमत जो है वो इन चैलेंजेस से निमट पाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसको हम ये कह सकते हैं ये तबाही और बर्बादी के किनारे पर है, और उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है जो इस हुकूमत को जो पिछली हुकूमत को विरसे में मिले थे। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे बताऊं कि जो शौकत तरीन थे, जो वज़ीर ख़जाना थे पिछली हुकूमत में, उन्होंने अपना हलफ उठाने से पहले अप्रैल 2021 में ये कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो आदाद शुमार हमारे सामने हैं उसके मुताबिक जुलाई 21 से अब तक मार्च तक और अप्रैल तक जो तबाही और बर्बादी है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो पिछले 3 वर्षों में हुई थी। नंबर 1। पहली बात तो ये है जो ये हुकूमत के लिए, नई हुकूमत के लिए चैलेंज भी होगा कि 1 महीने में जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर थे स्टेट बैंक के, उसमें $5 अरब की कमी हो गई, और ये जो है सिर्फ 50 दिन 50 डेज़ की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर जो इस हुकूमत का पहला काम होगा वो ये होगा कि रिजर्व्स को जो स्टेट बैंक के हैं उसको बढ़ाएं ताकि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ना हो, और मेरे ख्याल से इसमें ये कामयाबी से कर लेंगे। नंबर 2, रुपए की कदर बहुत तेज़ी से गिरी है और पिछले 1 महीने में $7 फी डॉलर गिर गए। तो अब आप ये देखिए कि जो मुल्क $75 अरब की इंपोर्ट्स करता है, अगर उसमें 1 महीने में $7 गिर जाए तो मालियत कितनी रुपीज़ में इंपोर्ट्स की बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की ड्यूटी बढ़ेगी, तो क्या तबाही बर्बादी आएगी। तो ये तो तीसरी बात ये कि महंगाई इस वक्त जो है वो तकरीबन 13% है, जबकि जनवरी में थी इस साल 5.7% 21 में। भारत में इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो 5.5% है, ग्रोथ रेट उनका 7.5% है, हमारी महंगाई जो है वो 13% है और हमारा ग्रोथ रेट जो है शरह नमू वो सिर्फ 4% है इस साल। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो दूसरा जो चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए वो ये होगा कि रुपए की कदर को इस्तेहकाम दें, और IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको वो कोई 2 हफ्ते या उससे पहले बहाल करा के $1 अरब की किस्त ले लें। तो ये दोनों चैलेंजेस तो मेरे ख्याल से आर्जी तौर पर वो उनसे निमट लेंगे, इसमें कोई मुझे शुबा नहीं है। मगर जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया है, असल चीज़ वही है कि मईशत को बहाल करना, ऐसी मईशत बनाना जिसके समरात आम आदमी को मिलें, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो, आम आदमी को साफ़ पीने का पानी मिले, और कुछ खुद इंसानी की तरफ जाएं, अमेरिका को गाली देते रहें और उस पर उन पर इन्हिसार बढ़ाते रहें, जो पिछले 3-3.5 साल में हुआ है कि हमने अमेरिका पर और उनके इदारों पर इन्हिसार बढ़ाया है। तो ये चैलेंज जो है ना, ये फिर इसके लिए टाइम भी शॉर्ट है, और ये देखना होगा कि क्या नई हुकूमत वो इक़दाम कर सकती है, वो यानी इनकलाबी इक़दाम। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमत कम की गई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे अब साबिक़ हो गए हैं, तो अब क्या नई जो हुकूमत बनेगी तो क्या उनको पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी चाहिए या इसी तरह ही रहेगी? आपको क्या लगता है कि नुकसान किसका होगा? अगर बढ़ेगी तो कुछ फ़ायदा हो सकेगा मुल्क को, आवाम को तो नहीं होगा बहरहाल, लेकिन मुल्क को। देखिए पहली बात यह है कि 2 फरवरी को IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ था, $1 अरब की हमें किस्त मिली थी। ये हमने राइटिंग में उनको अंडरटेकिंग दी थी कि जून तक हम पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो बढ़ाएंगे, बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे और कोई टैक्स एमनेस्टी नहीं देंगे।
اب اپوزیشن کے جو احتجاج ہو رہا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے 28 یا 29 فروری کو جو پیکج دیا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو وہی تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے تحریری معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کر لی. آئی ایم ایف نے آپ کا پروگرام بند کر دیا. اب آپ جب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جائیں گے تو ان کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا جون تک ہم پیٹرول کے نرخ بڑھائیں گے، آپ نے تو یہ کہا تھا ہم کوئی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دیں گے، آپ نے یہ کہا تھا بجلی کے نرخ جو ہے، تو وہ ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا. اب کیا نئی حکومت جو ہے آئی ایم ایف سے کہہ سکتی ہے کہ جی اس وقت معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، اور سب سے بڑی ہے کہ عوام سڑکوں پر ہیں. اگر ہم اس وقت یہ پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں تو پھر یہ جو انسانی المیہ ایک جنم دے سکتا ہے، کووڈ-19 بھی ہے. اب ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہم سے وعدے لیتے ہیں، یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن یہ یقینی ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جون کا جو آپ کا بجٹ ہے اس میں آپ کئی سو ارب روپے کے ٹیکس لگائیں. لیکن یہ تھا کہ اگر آپ پیٹرول کے نرخ نہیں بڑھاتے تو آپ کا بجٹ خسارہ بڑھے گا تو پھر آپ قرضے لیں گے تو یہ جو مہنگائی ہے وہ کچھ عرصے بعد آ جائے گی. اصل چیز یہ ہے ہم اسٹرکچرل اصلاحات کر کے بنیادی اصلاحات ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس سے اشرافیہ یا مافیا ان کے مفادات پر زک پڑتی ہے. مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا حکومتیں ملکی اشرافیہ ہے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتی ہیں، اور بیرونی اشرافیہ جس میں امریکہ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک شامل ہیں ان سے گٹھ جوڑ کرتی ہیں اور ان کو گالی بھی دیتی ہیں. تو یہ وہ صورتحال ہے جو میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کو یہ بتائے کہ یہ حکمت عملی کیا ہے. قابل فہم ہے. امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے بغیر تو ہماری معیشت چل نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکسز نہیں بڑھائے، ہم نے اپنی سیونگز نہیں بڑھائیں، ہم نے اپنا ملکی سرمایہ نہیں بڑھایا. ہم کیا کر رہے ہیں، $94 بلین کی ریمیٹنسز لے لیں اس حکومت کے دور میں. $94 بلین. اس میں سب سے زیادہ ترسائی ہیں سعودی عرب، یو اے ای، امریکہ اور برطانیہ. اب یو اے ای کو انہوں نے گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے. امریکہ اگر چاہے تو اس $94 بلین کے بڑے حصے کو روک سکتا ہے. آئی ایم ایف سے جو آپ قرضے بے تحاشا لے رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر نہیں امریکہ کی مدد کے بغیر نہیں ملیں گے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ چائنا کو نہیں ہے بلکہ یورپین یونین کو ہے اور امریکہ کو ہے. تو چائنا تو ریمیٹنس نہیں کرتا، نہ ہماری ایکسپورٹ وہاں زیادہ ہے. تو ہم نے اپنی معیشت کو ڈپینڈنٹ رکھا ہے امریکہ پر اور 3.5 برسوں میں زیادہ بڑھایا ہے. تو جب یہ چیز کر رہے ہیں تو پھر گالی دے کے ان کو برا بھلا کہنا منافقت ہے، یا شاید ان کی اجازت سے کرتے ہیں تاکہ ایک پاپولیرٹی رہے. تو اس وقت اسٹرکچرل اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ پھر کون کرتا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اس برس میں بھی اور اگلے برس میں بھی ہمیں بہت زیادہ جو کئی بلین ڈالرز واپس کرنے ہیں قرضوں کو، وہ اپنے یا تو ری شیڈیول کروائیں گے ہم یا کوئی پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہوگا. اس وقت سعودی عرب کے ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس، اور اسی طرح چائنا کے، وہ بھی تقاضا کر سکتے ہیں واپسی کا. تو یہ بڑی مشکلات اس صورت میں بھی ہے، کوئی ملک اور ہمیں شاید قرضے دینے کو تیار نہ ہو ایسی صورتحال میں. تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس وقت مسئلہ یہ پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ سی پیک پاکستان چائنا کا جو ہے فلیگ شپ ہے وہ ہے. تو چائنا یہ افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت، کیونکہ دنیا، امریکہ، یورپین یونین سی پیک کے خلاف ہیں. اور کہ جہاں سے سری لنکا میں جو بحران آیا اس میں بہرحال اس کا جو چائنا کے ساتھ انویسٹمنٹ تھا اس کا بڑا تعلق ہے. تو چائنا یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہمارا سی پیک ناکام ہو، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے. انہوں نے ایک یقین دہانی کرائی ہوئی ہے جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے تو سینٹرل بینک میں ڈپازٹ رکھ دیں گے، جو جیسے آپ نے اشارہ کیا. اسی طریقے سے امریکہ کو ابھی افغانستان میں ہماری ضرورت ہے تو شاید وہ سعودی عرب کو بھی کہے گا، یو اے ای کو بھی کہے گا کہ بھئی آپ اپنے ان کو رول اوور کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم تو کبھی اپنے قرضے واپس نہیں کرتے بیرونی. جو اتنا بھی ہوتا ہے ہم $1 بلین لیتے ہیں تو $600 ملین واپس کرتے ہیں. تو ہم تو نئے قرضے لے کے ایک چھوٹا حصہ واپس کرتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہو رہا، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے. تو یہ چلتا رہے گا جب تک خطے میں ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور ویسٹ کے یہ مفادات ہیں پاکستان کو، یعنی اکنامی کو ٹھیک تو نہیں کرنا لیکن ڈوبنے بھی نہیں دینا. تو ہمارے لیے تو یہ مہلت تھی کہ اس میں ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کرتے. اس کے بجائے ہم جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور بیرونی وسائل پر انحصار بڑھا رہے ہیں. یہ ایک بہت سیریس صورتحال ہے. تو اور اگر اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی، ظاہر ہے 1 سال میں تو یہ حکومت نہیں کر سکتی، لیکن پہلے 2 جو چیلنجز تھے وہ تو یہ کر لیں گے. باقی جو ہے قرضوں کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، معیشت کو بحران سے نکالنے کا مسئلہ،
اس کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن پالیسیاں بدلنی ہوں گی جو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ٹائم لگے گا لیکن پالیسیز کو اس وقت بدلنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے۔ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ابھی جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کا تعارف کچھ ایسا ہے کہ کنگ فو ماسٹر ہیں، لیکن کنگ فو ماسٹر تو ہیں ہی، ایشیا کے سب سے کم عمر گرینڈ ماسٹر ہیں جو کئی برسوں سے پاکستان میں مختلف چیمپئن شپس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور نہ صرف پارٹیسپیٹ کر رہے تھے بلکہ بہت سی قومی چیمپئن شپس اپنے نام کر چکے ہیں، جیت چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور وہاں پر پاکستان کا پرچم بھی بلند کر چکے ہیں۔ سو اس وقت مبارک علی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے جو کہ کنگ فو گرینڈ ماسٹر ہے۔ مبارک، تھینک یو سو مچ، ویلکم ٹو آور شو۔ سب سے پہلے تو کنگ فو میرے نزدیک تو یہ اٹس مور سملر ٹو کراٹے، ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے، اس گیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور پھر یہ کہ آپ کو اس کا شوق کیسے ہوا، کس عمر سے آپ اس کو پلے کر رہے ہیں؟ تعلیمی کا راستہ ہے، اور یہ شکر الحمدللہ میرے دادا مجھے منتقل ہوا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کرنا شاولین ٹیمپل میں باقاعدہ کورس کے لیے گیا اور اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا، اور آج شکر الحمدللہ پاکستان بھر میں ابو 300 برانچز ہمارے چل رہے ہیں، اور پوری ورلڈ میں اس وقت 36 برانچز ہمارے یہ سسٹم پہ چل رہا ہے۔ اچھا مبارک علی، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ویژولز ہم نے دیکھے پہاڑوں میں آبشاروں کے قریب کھڑے ہو کے آپ پریکٹس کر رہے ہیں، شروع آپ کا اسی طرح سے ہوا تھا، بعد میں آپ نے اکیڈمی وغیرہ کوئی بنا کے وہاں پہ ٹریننگ شروع کی ہے؟ چونکہ سر ہمارا آرٹ جو ہے شاولین سے تعلق رکھتا ہے، اور شاولین جو ہے چائنا میں پہاڑوں کی جرمٹ میں ہے، اور شاولین کا جو معنی ہے ینگ جنگل، تو میری کوشش یہ رہی کہ پاکستان میں بھی میں شاولین ٹیمپل کا ایک سلسلہ کا ایک انداز شروع کروں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ ہر سنڈے کو باقاعدہ بچوں اور بچیوں کو لے کر پارک میں ٹریننگ کے لیے لے جاتا ہوں، اور باقاعدہ ان کو شاولین ٹیمپل کی کورسز کراتا ہوں تاکہ شاولین ٹیمپل کا جو ایک معیار ہے وہ پاکستان میں زندہ رہے۔ جی حرمیت۔ اچھا مبارک صاحب، ایک تو خیر مجھے تو اسی طرح آواز کلیئر نہیں آ رہی، لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کیا ایج ہونی چاہیے؟ کیونکہ بہت زیادہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑے نوجوان آپ کی طرح بڑے زیادہ وہ شوقین ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کون سی ایسی مناسب ایج ہوتی ہے جس میں کنگ فو کی طرف جایا جائے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ پریکٹس جو ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ضروری ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے ڈیلی جو اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اپنے آپ کو اسی طرح ایکٹیو رکھتے ہیں تو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ سر اس کے لیے عمر کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ کنگ فو کے لیے جو ہم جوانوں کو اس طرف ماہر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہم جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارا جو آرٹس ہے اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ 6 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا جو ہے ایک صحیح شخص بھی اس کو کھیل سکتے ہیں۔ اس وقت آپ شاولین ٹیمپل چائنا میں دیکھیں گے، ہمارے جو بڑے بڑے ماسٹرز ہیں ان کی عمر تقریباً 120-130 سال تک ہے، وہ ماشاءاللہ ینگ نظر آتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں۔ اس وقت آئی 57 سال میری عمر ہے، اور اس وقت بھی میں پہاڑوں میں ننگے پیر بھاگتا ہوں، برف کے اوپر جو ہے ٹریننگ کرتا ہوں، کورس کرتا ہوں، جیسے میں ویڈیو سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا بڑا کمال ہے، آپ بالکل دیکھنے میں لگ نہیں رہے جیسے آپ نے اپنی عمر بتائی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسرسائز اس کی کنگ فو کی اسی طرح سے کی جائے، شاولین جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کرتے رہیں، تو آپ لمبی عمر تک بھی تندرست رہ سکتے ہیں اگر یہ ایکسرسائزز آپ کر رہے ہوں تو؟ جی سر بالکل، اس میں بعض چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے غذا کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپنی فٹنس برقرار رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو جو ہے جسمانی، ذہنی، روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ سیٹ اپ آپ کے اندر ہے اور آپ کے دل میں ہر قسم کے جو کیا کہیں گے سر، کینہ، بغض، عداوت، ان چیزوں سے آپ دور ہو، اور آپ کے دل میں پیار ہے، محبت ہے، اور آپ کرنا چاہتے ہو اس ملک کے لیے، بچوں کے لیے، اس آنے والے نسل کے لیے، تو میرے خیال میں آپ ہمیشہ سدا بہار رہیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ فرما دیتی ہے۔ اچھا مبارک، اس حوالے سے بھی جاننا مبارک ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی حرمیت
مبارک صاحب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی فوٹیج جو چل رہی ہیں اس میں خاص کر خواتین بھی نظر آ رہی ہیں، تو یہ بتائے گا کہ کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں اور زیادہ خواتین کی جو دلچسپی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر خواتین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملکی حالات اور ہماری جو اس وقت ایک خصوصاً ہماری ہزارہ کمیونٹی کے اوپر جو ایک گرا خوب بہا ایک صدی گزر گئی سر، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو اس پوزیشن میں مضبوط کرایا کہ ان کو ایک سنگلاخ پہاڑوں کی طرح مضبوط بنایا، اور اس وقت ہماری جو نیشنلٹی ہے اس وقت جوک در جوک ماشاءاللہ ہمارے بچیاں جو ہے اس گیم کی طرف راغب ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ گیم جو اس وقت اولمپک میں بھی شامل ہے اور اس وقت یہ پاکستان اسپورٹ بورڈ میں بھی شامل ہے، ایشین گیمز میں بھی شامل ہے، اور اس سے بچیوں کو جو ہے بہت سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے پاکستان وشو فیڈریشن کے لیول پر۔ اچھا مبارک، اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے بیسیکلی تو ایسے مطلب کہا جائے، اگر یہ کہنا غلط بالکل نہیں ہوگا، کہ یہ تھوڑی مار کٹائی والی گیم بھی ہے، سو اس میں آپ کی فٹنس لیول، آپ کے مسلز کا مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے، اور مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا فٹنس لیول مینٹین رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا پڑتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو جسمانی فٹنس آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے تو انشاءاللہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یعنی ناکامی لفظ آپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اور تاج ان لوگوں کے سروں پر رکھا جاتا ہے جو دن رات کام کرتے ہیں، تاج ان لوگوں کے سروں پر نہیں رکھا جاتا ہے جو رات 12 بجے تک 2 بجے تک 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح یہ کہے کہ میں جو پوری پاکستان میں ٹاپ کروں گا، ناممکن بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جسمانی ساخت آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کے سیلف کانفیڈنس آپ کے پاس مضبوط ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے 2 بار ذکر کیا خوراک کا، تو کیا کوئی اسپیشل خوراک ہے، ہلکی پھلکی خوراک ہے، یا ذرا تھوڑا سا میٹ زیادہ، گوشت زیادہ کھانے والی بات ہے جو کہ اپنے مسل کو مضبوط کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں آپ کو نیچرل غذا آپ کے پاس آپ کو کھانا چاہیے۔ جتنا آپ نیچرل غذا کے قریب ہوں گے، جتنا آپ نیچرل کے قریب ہوں گے، آپ اتنے قدرت کے قریب ہوں گے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ نیچرل غذا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے بنایا، ہم اس کو کھا لیں، انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت فائدہ ہے۔ چونکہ ہم نیچرل غذا سے دور ہیں اور فاسٹ فوڈ کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مقصد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اسپتالوں کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نیچرل غذا کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ فٹ بھی ہیں، اور ان کی عمریں جو ہے 114 سے 120 سال تک ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ینگ رہتے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ آپ کو سب کو یہی مشورہ ہے کہ نیچرل غذا کی طرف راغب۔ جی حرمیت۔ ہاں نہیں، روما کا سیکھنے کا بڑا شوق ہے، ویسے میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے مبارک علی صاحب، اگر انیشیل جو گیمز ہیں اس کی طرف اگر ہماری کو ہوسٹ آنا چاہے تو اس کے لیے کیا کتنے مہینے میں یہ ایکٹیو ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ایشین گیمز کے لیے سر حرمیت کا سوال یہ، اگر میں نے سیکھنا ہے، کسی خاتون نے، چلے میں نے کیا کسی بھی خاتون نے سیکھنا ہے، تو پہلی سٹیج کیا ہوگی؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سر اس میں عمر کی تو کوئی ایج نہیں ہے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو، تو اس کے لیے پہلے ایج کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو ہم جو ہے کلب میں جب ٹریننگ کراتے ہیں سر، یا جہاں بھی آپ کو ٹریننگ کرائیں گے تو ہم آپ کو ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط تو کریں گے، اور ساتھ میں یہ کہ سر ہم آپ کو وہ ایکسرسائز دیں گے جس کی وجہ سے آپ وہ ایکسرسائز کر پائیں گے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور اس طرح آپ کے اندر وہ ٹریننگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آپ کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور آپ کا اسٹیمنا بھی مضبوط ہوگا، جس کی وجہ سے پھر ہم آپ کو ٹریننگ آپ کی زیادہ کریں گے۔ بہرحال اسٹارٹنگ میں آپ کی ٹریننگ جو ہے ایک فارمیلٹی کے حد تک جو بیسک ہوگی وہ ہم آپ کو سکھائیں۔ اچھا مبارک، ایک چیز اور میں کیوریس بہت اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ بیسیکلی ایک چائنیز گیم ہے نا، ابھی آپ بھی تھوڑے چائنیز لگ رہے ہیں، بالوں کا سٹائل اور فیس، یہ کھیل کھیل کر آثار آنے لگ گئے ہیں کیا؟ اور موسٹلی بھی ہم اس طرح کے پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتے ہیں، یا جاپنیز لگتے ہیں یا چائنیز لگتے ہیں۔ ویسے مبارک نہیں، بہت کیوٹ لگ رہے ہیں، سوال آپ نے بڑا پیارا کیا ہے، لیکن میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں۔ جی ایک منٹ مبارک، ایک منٹ، جی حرمیت ایڈ کر لیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
مبارک صاحب میں بھی یہی سوال، ہاں جو رومن نے وہی پوچھ لے، بڑے ماشاءاللہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں، مجھے تو جیکی چین کی یاد تازہ آپ نے کرا دی، اس کی بڑی فلمیں ہم نے دیکھی ہیں تو پاجی ہمارا جو کمیونٹی ہے آپ کو پتہ ہے ہزارہ قوم جو ہے وہ ان کا تعلق انر منگولیا سے، اور چائنیز اور انر منگولیا مل جل کے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری جو فیس ہے وہ آدھا چائنیز اور آدھا منگولین ہے، تو اس وجہ سے اکثر ہمیں جو ہم پاکستان میں گھومتے تھے تو اکثر لوگ ہمیں چائنیز ہی بات کرتے ہیں، تو شکر الحمدللہ ہم جینین پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے پر فخر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ موجود تھے مبارک علی شان اور بڑے مزیدار قسم کی باتیں ہم سے شیئر کر رہے تھے، زیادہ تر گیم کے بارے میں اس میں بتایا۔ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ سو گڈ مارننگ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اور رمضان سے پہلے بھی اور ایون رمضان میں بھی ہماری پبلک نیوز کی ایک اویئرنیس کیمپین تھی، جس میں ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس رمضان آپ نے اجتناب کرنا ہے ناجائز منافع خوری سے اور ذخیرہ اندوزی سے، جو کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رمضان المبارک میں اپنے جوبن پر ہوتی ہیں۔ سو صرف یہی نہیں، اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھیں تو اس وقت پورے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور مہنگائی رمضان المبارک میں جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں وہ ڈبل یا ٹرپل ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے۔ اچھا، سستے رمضان بازار ہر جگہ تقریباً لگائے جاتے ہیں، ہر ایریا میں لگائے جاتے ہیں، پنجاب میں بھی لگائے گئے ہیں، لیکن یہاں کے اپنے مسائل ہیں۔ اس طرح سے پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، مانیٹرنگ کا نظام، کہیں پہ اگر مانیٹرنگ ہو بھی رہی ہے سو دے دلا کے بہت سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوالٹی کی اشیاء نہیں ملتی۔ سو اس بار پنجاب میں جو مختلف رمضان بازار لگائے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سرگودا ہے، اس میں ڈسکا ہے اور گوجر خان ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکا کا رخ کریں گے، جہاں سے ہمارے نمائندے نوید اقبال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ یہاں پر کیا سچویشن دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سو نوید بتائیے گا، سستے رمضان بازار تو لگائے گئے ہیں، یہاں پر پروڈکٹس کیسی ہیں، کوالٹی پروڈکٹ ہے یا نہیں، اور قیمتوں کے کیا حالات ہیں؟ ماہ سیام برکتوں والے مہینے میں پنجاب بھر کی طرح ڈسکا میں بھی سستا رمضان بازار قائم کیا گیا ہے، اور اس سستا رمضان بازار میں تمام اشیاء خرور و نوش کی دکانیں، سبزیوں کی، دالوں کی، چھوٹے بڑے گوشت کی دکانیں اور فیئر پرائز شاپ جو ہیں وہ یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو آٹا جو ہے وہ 450 روپے میں 10 کلو کا آٹا یہاں پر فروخت کیا گیا ہے، اور یہی آٹا عام مارکیٹ میں 550 تک میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور گوشت جو چھوٹا گوشت ہے وہ بازار میں 1600 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے، وہ یہاں پر 1000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو کھجور ہیں اس میں بھی 100 روپے کا ڈفرینس دیکھنے کو آ رہا ہے، اور سیب کی جو 350 روپے میں عام مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، یہاں پر وہ جو ہے وہ 280 اور 250 تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر شہریوں نے جو ہے ایک شکوہ کیا ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ جو سبزیوں کی دکانوں پر باسی سبزی رکھی ہوئی ہے انہیں فوری طور پر یہاں سے ریموو کیا جائے، تاکہ شہری جو ہیں وہ تازہ سبزیاں خرید سکیں۔ اور یہاں پر رمضان بازار میں شہریوں کی سہولت کے لیے شکایت سیل بھی بنایا گیا ہے، اور دوسری طرف میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے، اور یہاں پر شہریوں نے حکومت وقت اور مقامی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو رمضان بازار میں جو یہ ریلیف بازار بنایا گیا ہے اس میں تمام اشیاء کو نوش جو ہیں وہ معیاری دستیاب کی جائیں۔ جی بالکل جی آپ نے دیکھا یہ صورتحال تھی ہمارے پاس ڈسکا کی۔ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اب گوجر خان، وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ عبدالستار نیازی ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ وہاں بھی کیا سبزیاں اسی طرح سے باسی ہیں یا بہتر کوالٹی کی اشیاء جو ہیں وہ شہریوں کو میسر ہیں۔ تو چلتے ہیں عبدالستار نیازی۔ پنجاب کی ہدایت بار کی طرح گوجر خان میں بھی سستا رمضان بازار لگایا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر گوجر خان کی انتظامیہ عوام کو اشیاء خود و نوش کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ بات کی جائے حکومتی سبسڈی کی تو گوجر خان میں اس وقت اشیاء خود و نوش پر حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 450 روپے کا، اور جبکہ چینی 80 روپے فی کلو عوام کو مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں، سبزیوں، چکن، مٹن، بیف اور مشروبات کی بات کی جائے، دیگر اشیاء خود و نوش کی بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں بھی بازار کی نسبت یہاں پر کم ریٹ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تحصیل انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ حکومتی ہدایات کے مطابق عوام کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی ہماری اولین ترجیح۔ تو
कहीं जगहों पर सूरत हाल बेहतर है और कई जगहों पर हमें वैसी नज़र आ रही है जैसे हम माजी में देख रहे हैं। उसका बहुत ज़्यादा फॉल्ट हमने पिछले साल भी एक सेगमेंट किया था एक हुकूमती नुमाइंदे के साथ। सो उनका यही कहना था कि जी हमारी तैयारी कंप्लीट है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो एक्टिव है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन हमने देखा कि उस तरह से चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हुई और लोगों को परेशानी का सामना था। अब की बात भी कमोबेश यही सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हम रुख करेंगे सरगोदा का। ओवर टू यू हरमीत। हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि गैर यकीनी सूरत हाल पूरे मुल्क में है। उसके साथ साथ जो बातें अगर हम देखें, रावलपिंडी के बाज़ार या इस्लामाबाद में जो बाज़ार लगे वहाँ पे भी इस किस्म की सिचुएशन है। लंबी कतारें तो हैं लेकिन चीज़ें गायब हैं। लेकिन हम जानते हैं सरगोदा में बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताइएगा क्या हालात है वहाँ पे? लंबी लंबी कतारें क्या चीनी के लिए भी लगी हैं और चीज़ें क्या उसी तरह मुहैया हैं या क्वालिटी वाइज चीज़ें मिल रही हैं या उसी तरह हम जो इधर सिचुएशन देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सस्ते बाज़ारों की? बात सरगोदा के अंदर 10 रमज़ान बाजार जो हैं वो लगाए गए हैं, 3 सरगोदा सिटी के अंदर और 7 जो है मुख्तलिफ सरगोदा की तहसीलों के अंदर। लेकिन इन रमज़ान बाजारों में भी जो है महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। शहरी जो हैं एक ही रोते दिखाई देते हैं कि हर चीज़ जो है वो महंगी है। आम बाजार और सस्ता रमज़ान बाजार में कोई फ़र्क इन्हें नज़र नहीं आता। और बात की जाए आटे की तो वो यहाँ पर जो है 400 रुपये 100 रुपये की रियायत के साथ जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन वो भी जो है लंबी लंबी लाइनें जो वो लगी हुई हैं। और बात की जाए चीनी की तो चीनी जो है वो बाजार से जो है सस्ता रमजान बाजार में 5 रुपए रियायत के साथ दी जा रही है, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी आम बाजार और सस्ता रमजान बाजार में रिलीफ नजर नहीं आता। दूसरी बात की जाए अगर सब्जियों की तो सब्जी की जो कीमतें हैं वो भी इस बाजार के अंदर और आम बाजार में उनमें भी कोई फर्क नहीं है। उनका कहना है कि खुदारा जिले इंतजामिया हम पर तरस खाए और यहाँ पर जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जाए ताकि जो है आम बाजार और सस्ता रमजान बाजार में जो है लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ठीक हो गया। सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाने का मकसद ही यही है कि आम बाज़ार की निस्बत लोगों को यहाँ से रिलीफ मिले और यही बात हमारे नुमाइंदे बिलाल भी बता रहे थे कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम जो है वो मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है। बट थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हरमीत से जानना चाहूँगी, हरमीत आप भी फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं और ऑब्वियसली आपका भी एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ इस तरह से सस्ता रमज़ान बाज़ार में जाने का भी। आप रमज़ान में जब आगाज़ हुआ तब भी आप गए थे, आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की? प्रोडक्ट्स जो थी, अशिया ज़रूरिया की जो चीज़ें थी, क्या उनका मयार कैसा था और फिर कीमतें कैसी थी? और फिर जो एक मेन चीज़ है प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, जो लोग हैं जो दे दिला के काम ख़त्म कर देते हैं और उस तरह से चीज़ें जो हैं उनको सही नहीं रख पाते, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखिए रोमा, अगर हम देखें, मैंने बहुत अरसे तक रिपोर्टिंग की और अब भी हमारी कोशिश होती है कि हम फील्ड में जाएं और चीज़ें देखें कि क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल हो रही है। इससे कबल मुझे याद है कि मैंने कई दफ़ा जब लास्ट ईयर मैंने कवर किए थे सारी चीज़ें, तो हम देखते थे कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है वो एक्टिव नज़र आती, वो बैठे होते, चेक एंड बैलेंस किया जाता, गैर मयारी चीज़ों के हवाले से भी वो चीज़ें हटाई जाती थी रमज़ान बाज़ार से। लेकिन इस बार आप जाएँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जितने भी बाज़ार लगे हुए जो मैंने देखें और जहाँ पे मैं गया हूँ, चीनी गायब है वहाँ पे, आटा बिल्कुल ना होने के बराबर है। टमाटर जो पिछले दिनों 260 रुपये किलो फ़ी किलो जो मिल रहा था बाज़ारों में, तो उसकी प्राइस जो थी वो 150 तो थी, लेकिन टमाटर आप ये समझे कि बिल्कुल वो ग्रीन एप्पल जिस तरह होते हैं उसी की तरह टमाटर आपको मिल रहे थे, बड़े मुश्किल से मिल रहे थे। इसी तरह गैर मयारी आलू जो है, आलू की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ना होने के बराबर थे। फिर अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात होती है अफ्तारी के वक्त लोगों की कोशिश होती है कि वो फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स चाट बनाने के लिए वो मुख्तलिफ फ्रूट्स लेके जाते हैं। तो हम वहाँ पे जब देखें मैंने, तो जो केला है वो तो खाने का वो आप वो ख़रीद भी नहीं सकते। तो उसकी प्राइस जो है 150 130 अगर उन्होंने प्राइस रखी है, लेकिन गैर मयारी केला जो है बाज़ार में वो आपको सस्ते रमज़ान बाज़ार में मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम एप्पल की बात करें, सेब जो है वो भी उसी क्वालिटी का नहीं है, प्राइस अगर सस्ती रखी है लेकिन क्वालिटी वाइज वो उसी तरह नहीं है। इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं, ख़ासकर खजूर की मैं बात करूं, हम देखते हैं कि खजूर आजकल सीज़न है, लोग ख़रीदते हैं खजूर, लेकिन वहाँ पे जो खजूरें रखी गई हैं जिसकी प्राइस, हालांकि सबसे महंगा खजूर जिसकी प्राइस थी 350 रुपये,
تو میں نے وہ خریدی. جب میں نے چھکی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو معیار تھا وہ اس کی کوالٹی بالکل اسی طرح تھی نہیں اور پیسے انہیں زیادہ لیے. تو چیک اینڈ بیلنس کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ایک تو غیر یقینی صورتحال ہے, کیونکہ حکومت جس طرح یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے, اسی طرح انتظامیہ جو ہے وہ اسی طرح ایکٹیو اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی منسٹر یا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے وہ اپنے حلقوں کے اس سچویشن میں وہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے. اسی طرح راولپنڈی میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی منسٹر جو ہے وہ آتا تھا یا آتی تھی, کوئی نہ کوئی صاحب جو ہے وہاں پہنچ جاتا تھا, لیکن اب یہ حالات ہے کہ کوئی نہ پوچھنے والا ہے, نہ حکومت عہدیداران نہ ہونے کے برابر, اسی طرح انتظامیہ بھی غائب ہے. تو اس وجہ سے پورے رمضان بازار میں آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو غیر معیاری چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. بڑی ڈیٹیل میں بتایا حرمیت نے, بڑی ڈیٹیل میں حرمیت نے بتایا. میں خیال میں یہ جاتا رہتا ہے اس لیے اس کو پتہ ہے. ہم لوگ جاتے نہیں ہیں چونکہ نہ بازار میں نہ رمضان بازار میں. بازار جانا ہوتا ہے, رمضان بازار کبھی اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں ہوا, بٹ حرمیت کا کیونکہ وہ فیلڈ رپورٹنگ, پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے متعلق زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے. میں تو ویل انفارمڈ وہ بندہ ہوتا ہے جو فیلڈ میں پرسوں گیا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ میں اس وقت سے ایک ششدر حالت میں بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ کیا ہے ششدر, کتنا مزیدار لفظ ہے. تو وہ یہ ہے کہ میں دیسی لیمو میں نے کہا ذرا بڑے سائز کا وہ لے لیتا ہوں, 800 روپے کلو. اچھا 800 روپے کلو. تو میں نے لیے, مجبوری تھی, مطلب وہ اپنی بیوی کے لیے لینے تھے, بیوی کے لیے بیوی نے آرڈر کیا تھا, آرڈر سے میں کیسے وہ کہہ سکتا تھا نہیں میں نے لے کے آؤں گا. تو میں نے 200 روپے کے لیے 200 میں 6 لیمو آئے, جس کا مطلب ہے 33 روپے کا ایک لیمو. 33 روپے کا. یہی حالات ابھی چل رہے ہیں. اینی ویز ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے. سانگڑ شہر میں قائم ایک پیٹرول پمپ پر جب پیٹرول جو تھا وہ ٹینکر سے منتقل کیا جا رہا تھا, سو وہاں پر یہ صورتحال دیکھنے میں آئی کہ اس ٹینکر میں آتش زدگی ہو گئی, آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور وہ اتنی بری آگ تھی, لیکن جو ڈرائیور تھا اس کی حاضر دماغی نے پورے سانگڑ شہر کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. بیکاز ٹینکر میں تو آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی اور وہ آگ پیٹرول پمپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی اور پھر ارد گرد جتنی بھی وہ عمارتیں وہ تھیں لپیٹ میں آ سکتی تھیں. اس ڈرائیور نے کیا کیا, اس ڈرائیور نے, ابھی آپ کچھ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سانگڑ شہر سے باہر کچھ اس ٹینکر کو لے گیا, مطلب ڈرائیو کرتا رہا, خود بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا, ورنہ نارملی لوگ ایسی سچویشن میں اپنی جان بچاتے ہیں, ٹینکر ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس کو چھوڑ کر وہاں سے جان بچاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. سو اس کی حاضر دماغی آپ کی بات درست ہے, ٹینکر کسی وقت بھی پھٹ بھی سکتا تھا. ایگزیکٹلی. احمد پور شرکیہ والا اگر حرمیت آپ کو واقعہ یاد ہو, وہ کس قدر ہولناک تھا اور تقریباً 200 کے قریب افراد جو تھے وہ جان کی بازی ہار گئے تھے. ابھی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کسی اور وہیکل پر موٹر بائیکل پر سگریٹ کا بٹ پھینکا یا کیا, تو وہ اس کی وجہ سے یہ آگ لگی. بٹ یہی بات کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے خیر اس کی جان بھی بخش دی, لیکن اتنی بڑی تباہی سے پورے شہر کو بچا لیا. 3 افراد اس میں جھلسے ہیں لیکن وہ زخمی ہیں اور انشاءاللہ ٹھیک بھی جلدی ہو جائیں گے. اس ڈرائیور کو تو میں تو کہتا ہوں کہ بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے حکومت کو, خاص طور پہ آگے آ کے جس سے اتنی بڑی تباہی سے بچایا, اتنے لوگوں کو جو اس کے شکار ہو سکتے تھے, اس کی زد میں آ سکتے تھے, ان کو بھی بچایا. کیوں حرمیت, ایسے ڈرائیور کے لیے تو نہ صرف بالکل روز صاحب بہت بڑا جگرے والا کام کیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو میسج میں دینا چاہوں گا روز صاحب, ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز, یعنی یہ دیکھیں کہ سگریٹ آپ پیٹرول پمپ میں پی رہے ہیں تو اتنی بڑی غفلت کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, بلکہ پورا شہر اگر آگ میں یہ جھلس جاتا, اگر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے کہ ڈرائیور حاضر دماغی سے کام نہ لیتا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ موبائل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پیٹرول پمپ پہ جا کے لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, بلکہ آپ نے بھی کئی ویڈیو آپ کے سامنے سے گزری ہوں گی جس میں اکثر موبائل کا استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ اس طرح کے حساس جگہوں میں آپ اس قسم کی چیزیں نہ استعمال کریں. وہاں پہ لکھا بھی باقاعدہ ہوتا ہے, اس سے نہ صرف آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے. اور حرمیت اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے, ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ جس وقت آپ اپنی گاڑی یا موٹر بائک پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں اس کا سوئچ فوراً آف کر دیں, اس کو آف کریں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے حادثے سے آپ بچ سکیں. گاڑیوں میں دھماکہ ہو سکتا ہے, گاڑیوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے جو آپ کی گاڑی کو بھی تباہ کرے گی, آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گی اور پوری
जो इंतज़ामिया वहाँ पे पेट्रोल पंप की है उनकी जान भी ख़तरे में डालेगी। इसी तरह मोटर बाइक्स का भी है, तो उनको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम वाह जी। ब्रेक के बाद आप जानते हैं रमज़ान के बाबरकत महीने में हम्द और नात का पढ़ना बेपनाह अज्र का बायस बनता है। तो इसी हवाले से हमारे वसाफ़ अहमद हमदानी मौजूद हैं। मारूफ नात खां हमदानी साहब के ये बेटे हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बहुत सीखा होगा इनसे। उसी को सामने रखते हुए ये आज मुख्तलिफ कलाम हमें सुनाएंगे। तो सबसे पहले क्या जनाब सुनाने जा रहे हैं? मैं एक कलाम नात के हवाले से खूबसूरत नातिया कलाम पेश करूँगा जी। है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा, मेरे घर में। दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, दरवाजे पे लिखा है तेरा इसमें गिरामी, आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में, आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। और अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे, अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में, है तेरी इनायात का डेरा मेरे घर में। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा वसाफ़, आपसे ये पूछना यहाँ पर चाहूँगी क्योंकि आपके वालिद साहब भी हमारे मुल्क के बहुत ही ज़्यादा मशहूर नात ख़्वां हैं। कितना सीखने का मौका उनसे मिला और आपको ये ख़ुद से शौक़ था या उनको देख देख के आपके अंदर शौक़ पैदा हुआ कि आपको भी नात ख़्वानी करनी चाहिए? नात खानी का शौक़ तो बिल्कुल जब आँख ही इस घराने में खोली तो ताया जान महबूब हमदानी साहब अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनको और ताया अब्बू को सुना नात सुनते हुए। उस वक्त दौर ज़्यादा चलता था, वो तब छोटे थे काफ़ी, तो इतनी कोई समझ नहीं थी, तो अब्बू की नातें ही सुननी, ताया जान की नातें सुननी, उसको सुन सुन के शौक़ पड़ गया और उसके साथ फिर कोई ना कोई नात पढ़ते रहना। तो माशाल्लाह 2 भाई और भी बने हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करम मुझ पे हुआ जब मैंने उम्रा किया 2007 में, उसके बाद फिर नात की तरफ मेरा एक तसलसल शुरू हो गया। अल्लाह पाक ने मुझे फिर इस तरफ
جو ہے مجھے لے کے آئے, بڑا کرم ہوا. اور پھر جو سیکھنے کا جہاں تک بات ہے تو والد صاحب کے پاس تو ٹائم تو خیر بہت کم نکلتا ہے سیکھنے کے لیے, لیکن البتہ اتنا ہوتا ہے کہ جب میرے ساتھ ہم موسٹلی اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور الگ جب اکٹھے ہوں, کوئی غلطی ہو تو گھر آ کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ غلطی تھی, اس کو آپ نے درست کرنا ہے. تو بڑے نرم مزاج کے آدمی ہیں نا, بہت نرمی کے ساتھ بھی بہت دفعہ آئے ہیں تو بالکل خاموش, بہت پولائٹ, بہت ہمبل, بالکل ایسے ہی. اور اس طرح یعنی نارملی باپ جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں بچوں کے لیے. سیکھنے کی جو بات ہے نا ان سے, مرغوب صاحب سے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب تک یہ نعتیں جو آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کی اگر اپنی شخصیت کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا تو پھر آپ کمزور رہ جاتے ہیں, آپ ناکام انسان بن جاتے ہیں, نامکمل انسان بن جاتے ہیں. ذرا بہتر ابھی خیر اب کیا سنا رہے ہو آپ؟ ابھی میں ایک اور کلام مظفر وارسی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا سناؤں گا, اسی کے چند اشعار. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا, سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا, سرکار سنتے سنتے ہیں. یہ ہم نے سنی ان سے مظفر وارسی صاحب کی, آپ یہ بتا رہے تھے یہ نعت ہے. تو مظفر وارسی صاحب خود بھی مجھے یاد ہے کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے بالکل ایک وہ ایسا ماحول طاری کر دیتے تھے, اپنے پڑھنے کا سٹائل بھی ان کا بڑا منفرد تھا, اور وہ ان کا مشہور ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. وہ یاد ہے کچھ اس کے کچھ شعر یاد ہے لیکن وہ کافی دیر ہوگی پڑھا نہیں ہم نے. کافی دیر چلیں اور کچھ اگر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں. میں پھر وہ والد صاحب اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا شو بھی وائنڈ اپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہاں پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے اور اوور ٹو یو. والد صاحب کا ایک پڑھا ہوا ایک کلام اس کی اسی طرح مختصراً اشعار پیش کر دیتا ہوں. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین
بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم میرے چار سازو بندہ نواز تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے پھر تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں گدائے کوئے مدینہ کس کا انہیں کی